ایک دقیق موضوع ثابت ہوا. مجھے محسوس ہوا کہ اس کے لیے محنت شاقہ کی ضرورت ہے. پہلی مرتبہ دماغ نے کہا کہ امن کے لیے جنگ ضروری نہیں، لیکن دوسری مرتبہ دماغ نے کہا امن کے لیے جنگ ضروری ہے، اور دل نے آن پھیرا اور کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور جو دین اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہو تو اس میں امن اور سلامتی ہی ہو سکتی ہے، اور لفظ اسلام کا مطلب بھی تو امن اور سلامتی ہی ہے. جب میرے دل و دماغ دو طرفہ ہو گئے تو زبان سے دعا نکلی، الہی سوز دل کی آدمی کو بھی ضرورت ہے، الہی سوز دل کی آدمی کو بھی ضرورت ہے، فقط پتھر کے سینے کو شرر دینے سے کیا ہوگا. جناب صدر، آج میرے بہت سے دوستوں کا جواب یہ ہوگا کہ امن کے لیے جنگ ضروری نہیں، لیکن شاید چند ایک کا جواب یہ ہو کہ امن کے لیے جنگ ضروری ہے. لیکن میرا نقطہ نظر ان سب سے مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ ایک انسان ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ امن کا ہاں ہو، اور ایک انسان ہو تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ امن قائم کرے اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے. جناب صدر، آج جس خطے میں امن قائم ہے اسلام کے غلبے سے قائم ہے، اور جس خطے میں امن نہیں وہاں اسلام نہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کر لیا تو یہاں امن کیوں نہیں؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر. معزز حاضرین، آج جب ادب کی جگہ بے ادبی، سچ کی جگہ جھوٹ، عزت کی جگہ دولت، ملت کے مامار، ملت کو ڈھانے والے، قوم کے مسیحا، قوم کی زندگی کے دشمن بن جائیں تو ایسی جگہ میں امن کی جگہ بے ادبی لیا کرتی ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواب تاب ہو جائے. جناب صدر، امن قائم کرنے کے لیے ہمارے اسلاف کے طریقے ہمارے سامنے ہیں. وہ یہ ہے کہ جذبہ ہمدردی، جذبہ محبت، جذبہ حکمت دلوں میں موجود ہو، اور ساتھ ساتھ میری دعا ہے کہ ہمارے خیالات بلند، فکر وسیع، دل شہنشاہ، طبیعت فکرانہ، ذہن خزانہ، ہاتھ گھوڑے کی لگام پر، قدم نفس پر، جوانی بیدار، زندگی قوت ارادی، ہنسنا احزاب میں